الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آج رمضان المبارک کی 30ویں رات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے قدردانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایک دن ہمیں اور زیادہ دے دیا، جبکہ بہت سے ملکوں میں آج لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی عید کی رات ہے، اور آج ان بیانات کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا یہ آخری دن ہے اور آخری بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی کچھ مفید باتیں کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل کے بیان میں بھی رمضان المبارک کے اختتام پر کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے کچھ کاموں کا تذکرہ کیا تھا. سب سے پہلا کام تو صدقۃ الفطر ہے، جس کا کل تفصیل سے بیان کیا تھا. آج رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے پاس آیا اور جا رہا ہے تو اس کا کیا پیغام ہے،
وہ ہمیں کیا پیغام اور کیا سبق دے کر جا رہا ہے۔ رمضان کا پیغام ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا یہ مہمان ہمارے پاس رہا اور ہم اس کے ساتھ رہے، وہ ہمارے ساتھ رہا، اور اس میں ہم نے اپنی زندگی کی روٹین بہت کچھ چینج کی، بہت کچھ تبدیلی کی۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ جائے تو اپنا کیا اثر ہم پر چھوڑ کر جائے، وہ ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے اور وہ ہمیں کیا سبق سکھا کر جا رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پورے اس مہینے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے روزہ رکھا۔ روزے میں کیا ہوا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، قابو کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بنایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے نفسانی تقاضوں کو چھوڑا۔ کھانا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے ان تینوں تقاضوں کو دبایا اور اس کو آگے پیچھے کیا، کھانے پینے کے اوقات بدل دیے۔ تو اب یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ یہ روزے رکھنے والوں، ایک مہینے تک تم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اپنے نفسانی تقاضوں کو دبا کر رکھا تھا۔ میں تو جا رہا ہوں، لیکن باقی 11 مہینے تم حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ جہاں کہیں نفس حرام تقاضا کرے، حرام چیز کی طرف جانے لگے، اس کو روک لینا۔ نفس اگر حرام نظر اٹھانا چاہے تو اس نظر کو جھکا لینا۔ نفس حرام کا لقمہ منہ میں ڈالنا چاہے تو اس کو روک دینا۔ نفس حرام کی لذتیں لینا چاہے تو اس کو روک لینا۔ کان حرام کی لذت لینا چاہے تو کان کو حرام کی لذت سے بچا لینا۔ دماغ اور دل حرام چیزوں کو سوچ کر لذت حاصل کرنا چاہے تو دماغ سے ان خیالات کو دور کر دینا۔ جس طرح ایک مہینے تک تم نے حلال چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چھوڑا تھا، اب اپنی زندگی میں حرام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکموں پر چھوڑ دو۔ روزے میں دوسرا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا دھیان، تقوی، اللہ کا خوف دل میں تھا۔ اس لیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا پھر بھی ہم کھاتے نہیں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا پھر بھی ہم پیتے نہیں تھے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے جاتے تھے، حلق خشک ہو رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کا دھیان رہتا تھا کہ اگر میں نے اپنے گلے سے ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے اتارا تو میرا رب جانتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف دل میں آیا، میاں بیوی تنہا کمرے میں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ایک دوسرے کی طرف میلان ہو رہا تھا لیکن شہوت کے ساتھ چھویا بھی نہیں۔ موبائل فون ہاتھ میں آتا تھا، بہت سی گندی تصویریں اور ویڈیو بھی سامنے آتی تھی، لیکن فوراً نظر ہٹا لیتے تھے، فوراً وہاں سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا۔ اور رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے روزے رکھنے والوں، اے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، اللہ کے بندوں اور بندیوں، جس طرح ایک مہینے تک تم نے اللہ کے دیکھنے کے خوف سے بہت سے حلال چیزوں کو بھی اور حرام چیزوں کو بھی چھوڑا، وہ اللہ رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے، وہ راتوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دن میں بھی دیکھتا ہے، وہ مشرق میں بھی دیکھتا ہے، وہ مغرب میں بھی دیکھتا ہے، شمال میں بھی دیکھتا ہے، جنوب میں بھی دیکھتا ہے۔ کسی جگہ تم اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتے، کسی جگہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے، وہ تم سے الگ نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے بعد بھی کوئی گناہ کا موقع ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔
جب انگلیاں ٹچ کرنے کے لیے جانے لگے ناجائز چیزوں پر اور موبائل کی اسکرین پر گھومنے لگے، اس وقت دھیان رکھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کمرے میں تنہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، گناہ کے تقاضے پیدا ہونے لگے، شیطان گناہ کی طرف لے جانے لگے، تو پھر اس کو یاد دلانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب کبھی حرام کا مال آنے لگے اور نفس اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگے تو سمجھ جانا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب چپکے چپکے کسی کو دیکھنے کا موقع مل جائے، ناجائز نظریں اٹھنے لگے، نامحرم مردوں کے اوپر عورتوں کی اور نامحرم عورتوں پر مردوں کی نظر اٹھنے لگے، کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھتا، موبائل میں آنے والی تصویریں اور ویڈیو دیکھیں تو کسی کی نظر نہیں پڑتی، لیکن اس وقت یہ دھیان رکھنا کہ نہ سونے والی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں دیکھ رہی ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ روزے نے ہمیں یہ دو بڑے پیغام دیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حلال کو 1 مہینے تک چھوڑا ہے، اب ہمیشہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے دیکھنے کے خوف سے گناہوں سے 1 مہینے تک بچے ہیں، تو اب ہمیشہ کے لیے اللہ کے دیکھنے کا دھیان اپنے دل میں پیدا کر لو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ راتوں کو نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا 1 مہینے تک۔ الحمدللہ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، 5 وقت کی فرض نمازیں اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھی۔ تو رمضان جا رہا ہے، جاتے جاتے کان میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ 5 نمازیں فرض ہے، رمضان کے بعد بھی یہ 5 نمازیں فرض ہے۔ 1 مہینے تک تم نے اللہ کا ایک فریضہ روزے کا پورا کیا ہے، تو ہر دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ نماز تمہاری طرف آتا ہے، لہذا رمضان کے بعد کہیں نماز سے اپنا دامن مت چھڑا لینا، نماز سے اپنی دوستی مت توڑ لینا۔ رمضان کے بعد بھی نمازوں سے اپنی دوستی پکی رکھنا، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ رمضان جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں تم نے روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھی تھی، 1 رات میں 20 رکعت تراویح پڑھی تھی۔ رمضان جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح تو نہیں ہے، لیکن او میرے بندو، او میری بندیوں، اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ پھر راتوں کو بالکل ویران مت کر دینا، اللہ کی یادوں سے بالکل غافل نہ ہو جانا۔ 20 رکعت نہ صحیح، کم از کم 2 رکعت تو تہجد کی پڑھ لینا، 4 رکعت تو پڑھ لینا، اللہ توفیق دے اور چسکا پڑ جائے تو 8 رکعت پڑھ لینا۔ اس لیے جس طرح 1 مہینے تک 20 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں، تو پھر پورا سال ہم راتوں کو 2-4 رکعت 8 رکعت اللہ کے سامنے تہجد کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں تم نے سجدے کے مزے لیے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہ مزے لیتے رہنا۔ اللہ نے تھوڑا ٹیسٹ کروا دیا ہے، ذائقہ چکھا دیا ہے، اب ہمیشہ اس کا عادی بن جانا ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ سینٹر تھا جس سے ہم گزر کر آئے ہیں، اب یہاں سے آنے کے بعد یہ چیزیں ہماری عادت بن جائے۔ پھر رمضان میں اور کیا تھا؟ رمضان میں قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اپنی گود میں لے کر بیٹھتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید رمضان کے جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ او میرے دوستو، او میرے ساتھ یاری لگانے والو، او میرے ساتھ دوستی کرنے والو، رمضان کے بعد کہیں مجھے بھول نہ جانا۔ 1 مہینے تک تم نے دوستی رکھی ہے، وہ دوستی میں وفاداری ہوا کرتی ہے، دوستی بھلائی نہیں جاتی ہے۔ اب 1 مہینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہفتے کے ہفتے گزر جائے، مہینے کے مہینے گزر جائے اور قرآن تم ہاتھ میں بھی نہ لو، میری خیر خیریت بھی نہ پوچھو، ارے دوست کا 2 دن میسج نہ آئے تو بے پریشان ہو جاتے ہو، پوچھتے ہو کیا بات ہے، بھول گئے کہ کیا؟ تو یہ قرآن بھی ہمارا دوست بن گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اس کے ساتھ دوستی اور یاری پکی کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن کی دوستی میں اور آگے بڑھنا ہے۔ ابھی تو صرف پڑھنا شروع کیا ہے لیکن سمجھنا شروع نہیں کیا ہے، تو اب آگے بڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت کریں کہ قرآن تو ہمیں کیا کہتا ہے،
دوست کی بات دوست نہ سمجھے تو کیسی دوستی ہو سکتی ہے؟ لہذا اب یہ بھی آگے دوستی کو بڑھانا ہے کہ اس کی زبان بھی ہم سیکھیں، قرآن مجید کا پیغام اور میسیج بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تفسیر ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ دوستی ہے۔ رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کیے، رمضان کے بعد بھی یہ صدقات و خیرات کا اور اللہ کے نام پر مال دینے کا جذبہ اپنا باقی رہے اور اس کا بھی سلسلہ جاری رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ رمضان بہت اہم ترین پیغام ہمیں دے کر جا رہا ہے۔ اس رمضان کے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں، بار بار اس کو دہرائیں، بار بار ریپیٹ کریں، بار بار ریمائنڈ کریں، اور رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ نتھی رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے، اس تعلق کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سے جس کا تعلق جڑ گیا اس کے سارے کام بن گئے، جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ اتنے کریم اللہ سے کانٹیکٹ ہو جائے تو پھر اس کو نبھانے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا دنیا میں نہیں دیکھا کہ کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو جاتا ہے، کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نبھاتے ہیں۔ کسی بڑے افسر سے کسی طرح تعلق راستے میں ہو گیا تو پھر اس کا نمبر لے لیتے ہیں، بار بار اس سے رابطہ کرتے ہیں، موقع موقع سے اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ تعلق ہو تو کام آئے۔ دنیا کے افسر سے تعلق نبھانے کی اور بچانے کے لیے اتنے جتن جتنے والوں، کائنات کے مالک سے، احکم الحاکمین سے، مالک الملک سے ہمارا تعلق رمضان میں جڑ گیا ہے۔ اب اس تعلق کو باقی رکھنے کے لیے روزانہ 5 وقت کی ملاقات اللہ کی ہے، نمازیں ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنے کے لیے تلاوت ہے، ان کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنے کے لیے دعا ہے۔ ہاں، رمضان جاتے جاتے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رمضان میں تو تم نے بہت دعائیں مانگی، شہر میں بھی مانگتے تھے، افطار میں بھی مانگتے تھے، اور دوسرے اوقات میں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو اب رمضان کے بعد بھی تمہارے کام بنانے والا وہ اللہ ہی ہے، رمضان کے بعد بھی وہ دعائیں سنتا ہے، لہذا رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، رمضان کے بعد بھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے رہنا، یہ رمضان کا میسیج اور رمضان کا پیغام ہے۔ اس کو اپنے دل میں اتاریں اور رمضان کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ہم نیت اور عزم کریں کہ رمضان سے پہلے کی ہماری زندگی اور تھی اور اس رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اور ہوگی۔ لگے لوگوں کو کہ رمضان آیا تو اس پر کچھ اثر کر کے چلا گیا، رمضان آیا تو اس کے اوپر کچھ اثر کر کے چلا گیا، ہر ملنے والا یہ محسوس کرے کہ اس رمضان نے تو اس کی زندگی بدل دی۔ اب دوسرا بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد استقامت کیسے حاصل ہو، اس لیے کہ جیسے ہی چاند ہوگا ویسے ہی وہ قید جو شیاطین تھے، سرکش شیاطین، وہ آزاد ہوں گے اور دنیا میں آ کر وہ اپنی شرارتیں شروع کریں گے، وہ زہریلے سانپ کی طرح پھنکاریں گے، اور رمضان میں جنہوں نے اللہ کو بہت منایا تھا، اللہ سے بہت قریب ہو گئے تھے، انہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو ان سے ناراض کرنے والے کام ان سے کروائے گا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ تو اب رمضان کے بعد اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ جب دشمن آزاد ہوتا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اتنے دنوں کا بفرا ہوا شیطان جب نکلے گا تو دنیا میں گناہوں کی ریلم پیل کروا دیتا ہے، اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے۔ شیطان سے بچانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنا ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے، صبح شام اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ کی پناہ میں آئے گا، اللہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین، اللہ کے سامنے استعاذہ، اللہ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ آپ ہی مجھے شیطان سے بچا سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ صبح شام ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کی جائے، اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کر۔ اور رمضان بہت سی مرتبہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رمضان میں مولانا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر ہماری نماز کی پابندی نہیں رہتی، اور رمضان کے بعد پھر تلاوت تھوڑے دن کے بعد چھوٹ جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے
کہ انسان اپنے اندر عزم اور ہمت پیدا کرے کہ نہیں مجھے کرنا ہے۔ جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی سچی نیت کے مطابق اس کی مدد فرماتے۔ تو پہلے تو اپنے دل میں نیت اور پکا ارادہ ہو، دوسرے نمبر پر اللہ سے مدد مانگی جائے کہ پیار اللہ آپ ہی مدد فرما دیجئے، تیسرے نمبر پر اپنا ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنایا جائے کہ مجھے اتنے کام کرنے ہیں، اور روزانہ رات کے وقت چیک لسٹ بنائے اس کی کہ یہ کام ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جس طرح انسان دن میں 2 وقت کھانا کھانے کو ضروری سمجھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا تو بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ان اعمال اور معمولات کو بھی اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے کہ جب تک وہ نہ ہو وہاں تک ہم بے چین ہو جائیں۔ اپنے دن کے ٹائم ٹیبل میں قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کرے کہ نہیں میری صبح ہوگی تو قرآن کے ساتھ ہوگی، صبح اٹھ کے پہلے اللہ کی کتاب سے نور حاصل کروں گا اور اس کے بعد دنیا کے کام کروں گا۔ میری نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں، یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ نمازی بننا ہے تو نمازی لوگوں کے ساتھ رہیے، وہ آپ نہیں چاہیں گے تب بھی نماز کے لیے لے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی زندگی میں آئے گی۔ اس لیے یہ کام بہت اہم ہے اور بہت اہم ترین سبب ہے دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا، کہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے۔ اب صحبت اختیار کرنے میں اپنے آزو بازو میں کوئی ایسا فرینڈ موجود ہے، ایسا کوئی عالم موجود ہے، ایسا نیک آدمی موجود ہے تو اس کے ساتھ تعلق رکھے، ورنہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کوئی کہیں دور نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کسی دوسرے کونے میں رہنے والے انسان کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتا ہے۔ فیس بک پر ہمارے ہزاروں دوست ہیں، واٹس ایپ پہ ہزاروں تعلقات اور کانٹیکٹس ہیں، تو پھر دنیا میں نیک لوگ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کو آپ اپنے سے اچھا سمجھے، جس کو نمازی سمجھے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور اس کے ساتھ اپنا اصلاح کا تعلق قائم رکھیں کہ اگر کہیں ہم راستے سے ہٹنے لگے تو ہمیں دوبارہ جوڑ لیں، ہٹنے لگے تو وہ دوبارہ ہمیں ٹریک پر لے آئے۔ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا سبب نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بری صحبت سے، برے فرینڈ سرکل سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، کسی عالم سے اپنا کانٹیکٹ رکھیں۔ جب کبھی زندگی میں غفلت آنے لگے تو پہلے تو کوشش یہ کرے کہ ہم خود ہی صحیح راستے پر آ جائے، لیکن اگر کوشش کرنے کے بعد بھی زندگی میں معاملات چھوٹ رہے ہیں تو اس کو غفلت سے کام نہ لیں کہ چلو ایک دن نماز چھوٹ گئی تو کیا وہ کل سے پڑھ لیں گے، نہیں، وہ ایک سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک دن تھوڑا دور ہوئے، پھر اور دور ہوں گے، پھر اور دور ہوں گے، اور دور ہوتے ہوتے بہت دور پہنچ جائیں گے، پھر واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ٹرین کے ٹریک پر پٹری پر چلتی ہے، اگر اس سے ذرا سی ہٹ جائے اور فوراً آ جائے، اور گاڑی ہائی وے پر چلتی ہے اور وائٹ جو اس اخیر میں ایک پٹا ہوتا ہے اس سے باہر ٹائر چلا جائے، ڈرائیور اسٹیئرنگ کو گھما لے اور واپس صحیح راستے پر آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ گاڑی راستے سے اتر رہی ہے پھر بھی جانے دے رہا ہے تو پھر نیچے کھائی میں جا کر ایسی گرتی ہے کہ اس کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری گاڑی جب شریعت کے ٹریک پر چل رہی ہے اس سے ذرا سی بھی ہٹ جائے فوراً اس کو قریب لے آئے۔ سدیدو وقاربو، آپ نے فرمایا قریب قریب رہو، پہلے تو سیدھے راستے پر چلو، بیچ میں چلو، بہت کارنر پہ جاؤ ہی مت کہ وہاں سے گاڑی پٹری سے اتر جائے، بیچ میں رہو۔ پھر اگر کبھی ذرا سی راستے سے ہٹ گئی تو قریب میں رہو، واپس آنا آسان ہو جائے گا، بہت دور مت چلے جاؤ۔ تو جب دیکھا زندگی میں یہ غفلت ہو رہی ہے تو کسی اپنے اچھے دوست سے تعلق قائم کرو، اس سے کہیں، اپنا حال اس کے ساتھ شیئر کریں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، وہ 2-4 نصیحت کے جملے کہہ دے گا، آپ کے دل پر انشاءاللہ اثر ہوگا اور آپ کو سہارا مل جائے گا۔ کوئی گناہ ہے نہیں چھوٹ رہا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے سامنے جا کر اپنا علاج تجویز کیا، کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ کو علاج بتائیں گے، دعا کریں گے، آپ کے لیے اس گناہ سے بچنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
ایک دوسرے کو حق بات پر رہنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، دین پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت، نصیحت اور تاکید کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اپنی چین بنا کر رکھے۔ اکیلا جو انسان ہوتا ہے اس کو بیڑیا کھا جاتا ہے، جیسے جنگل میں جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بیڑیا اس کو پھاڑ کھاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان نیک لوگوں کی جماعت سے اکیلا ہو جاتا ہے، شیطانی بیڑیا اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کبھی سیلاب اور فلڈ ہو جاتا ہے، سیلاب آتا ہے اور پانی بہت تیزی سے چل رہا ہو اور کسی آدمی کو اس پانی سے نکل کر دوسرے کنارے پر جانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک رسہ بڑا مضبوط باندھا جاتا ہے اور اس کو رسے کو پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ اس کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ رسے کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے تو انسان اس پانی میں بہہ نہیں جاتا ہے بلکہ بچ جاتا ہے۔ اور رسہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چند انسان ساتھ میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر سب ساتھ میں مل کر چلتے ہیں۔ پانی کا فورس ہوتا ہے، بہاؤ آتا ہے، کھینچنا چاہتا ہے، ایک بھائی جانا چاہتا ہے تو دوسرا اس کو کھینچ لیتا ہے اور سب سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال ہے فتنوں کا، فحاشی کا، بے حیائی کا، گناہوں کا ایک سیلاب ہے اور اس میں سے گزر کر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے۔ اگر اکیلے اکیلے چلنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دوسرے نیک لوگوں کا ساتھ حاصل کر لیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں کہ کہیں ہم بھٹکنے جائیں گے تو وہ ہمیں پکڑ کے کھینچ لیں گے۔ اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے رمضان کے بعد استقامت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دن بھی غفلت میں نہ گزارے، بلکہ جیسے ہی تھوڑی سی غفلت ہو جائے فوراً تلافی کرے اس کی۔ اگر بھٹک جائے تو دوبارہ راستے پر آ جائے، گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ انسان سے کچھ نہ کچھ خطا اور چوک ہوتی رہتی ہے، گاڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، دل کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن ذرا سی چوک اور غفلت ہو جائے، دوبارہ اللہ کی طرف آئے، کوشش کرے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو رمضان کا پیغام بھی ہم نے سمجھ لیا، رمضان کے بعد اپنے آپ کو دین پر کیسے باقی رکھنا ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آج ہمارے یہاں 30ویں رات ہے، کل 30واں روزہ ہے، اور کل کی رات بہت اہم رات ہے۔ رمضان ختم ہو جائے گا چاند نظر آتے ہی، اور رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاؤ بڑھا دیے تھے سب عبادتوں کے، وہ کل مغرب تک ہے۔ ابھی یہ کل کا دن اور آج کی رات ہمارے پاس ہے، یہ گویا بمپر سیل ہے۔ جب سیل ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو اس وقت لوگ زیادہ دوڑتے ہیں کہ بھائی آخری دن ہے، ایک دن باقی رہ گیا، تو اسی طرح بھی چند ہی اوقات باقی ہیں، اس کو وصول کریں۔ آج کی رات کو اور کل کے دن کو جتنا ہو سکے تلاوت کر لیں، ابھی بھاؤ بہت بڑا ہوا ہے، اور ذکر کر لیں، دعائیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں۔ جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اس کے بارے میں دل سے ٹوٹ کر استغفار ہو، یا آخری دن میں استغفار زیادہ ہو، تاکہ جو کچھ کمی کوتاہی پورے مہینے میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح و تحمید ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، نمازوں کی، تراویح کی، تلاوت کی، جو بھی کچھ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی دل کی گہرائی سے بجا لائے۔ کل کی جو رات آئے گی وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، انعام کی رات۔ پورا مہینہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا اور اپنے آپ کو تھکایا، تو اب آئندہ کل آنے والی رات آسمانی دنیا میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد آنے والا دن یوم الفطر اور یوم الجائزہ، انعام کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو آئندہ کل کی رات بھی بہت اہم ہے، اس رات میں بھی ہم غافل نہ رہیں، بلکہ عبادت اس رات میں بھی کریں۔ تراویح تو نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے کچھ گڑ گڑائے، تھوڑی بہت عبادت تلاوت کر لیں، صبح جلدی اٹھنے کا معمول بنائے، اور اللہ توفیق دے تو یہ رات بھی اللہ سے وصول کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ دینے ہی بیٹھے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں بہت نوازتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہی شب قدر ہے؟
فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے، لیکن کیا بات ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو جب ہم بندوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رمضان میں محنت کی تو رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں۔ روایت میں فرمائے کہ جو آدمی عید الفطر کی رات میں جاگ کر عبادت کرے اور عید الاضحیٰ کی رات میں جاگ کر عبادت کرے تو اس کا دل اس وقت اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں۔ یہ دلوں کی مردنی کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیں گے اس رات کی عبادت کی وجہ سے۔ لہذا آئندہ کل آنے والی رات میں بھی عبادت کا اہتمام کریں۔ کل بیان بھی نہیں ہوگا، اور نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، ضروری کام نمٹا لیں اور پھر عبادت میں کچھ نہ کچھ ضرور مشغول رہیں اور اللہ سے منائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو انعام دینے بیٹھے ہوں اور ہم بالکل غافل، گویا کہ ہم یوں کہیں کہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پورا مہینہ محنت اسی لیے تو کی تھی کہ اللہ کی طرف سے انعام ملے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے، اللہ کی طرف سے رحمت کا پروانہ ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رضامندی کا پروانہ ملے۔ اس لیے تو یہ پورا مہینہ محنت کی تھی، اور جب وہ لینے کا وقت آئے اس وقت انسان غافل ہو جائے تو گویا یہ تو بہت بڑی ناقدری ہے اور بہت بڑی بے نیازی کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ گویا ہم اللہ تو دینے آئے لیکن ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے آئندہ کل کی رات میں بھی عبادت کا اہتمام۔ اس کے بعد والا دن صبح سے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ عید یہ ہمارا تہوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے ایک تہوار اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 2 دن عید کے لیے، 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ جو لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام سے نئی عید نکالی ہے، یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس 2 ہی دن اللہ نے ہمیں یہ خوشی منانے کے لیے دیے ہیں، اور دونوں میں خوشی عجیب ہے، اور قوموں کے بھی تہوار ہیں اور ہمارے بھی تہوار ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے تہوار کو دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، ناچ گانا، ہر طرح کی قید سے آزادی اور ہر طرح کی آزادیاں ان میں، شراب و شباب کے کام۔ لیکن یہاں ہماری جو 2 عیدیں ہیں، ایک عید رمضان المبارک کے اختتام پر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو روحانی طور پر خوشیاں ملتی ہے۔ یہ اصل عید روح کی خوشی کا نام ہے، دل کی خوشی کا نام ہے، آخرت کے انعامات کو پانے کا نام ہے، آخرت کے انعامات کو پانے کا دن ہے۔ اس لیے یہ اصل خوشی تو ہماری روح کی خوشی ہے، اور دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا اظہار ظاہر پر بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ظاہر میں بھی خوشی ظاہر ہوگی۔ تو عید کا دن خوشی منانے کا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اس لیے عید کے دن میں کوئی غم نہیں، عید کے دن میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جلاپا نہیں، اور کوئی پچھلی چیزوں کو اور پچھلے نقصانوں کو اور حادثوں کو یاد کر کے رونا نہیں۔ عید کے دن میں خوش ہونا ہے۔ خوشی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رضامندی کی، اور وہ جو بے شمار انعام اپنی شان ہمیں عطا فرمائیں گے، اس پر ایک مومن کا دل خوش ہو، اور جو عبادت پورا مہینہ بھر کی ہے اس پر بندے کو خوشی ہو کہ اللہ تیری توفیق سے میں نے تیری عبادت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کے جو دنوں کی گنتی ہے اس کو تم پورا کرو، 29 دن جو مہینے کا ہوتے ہیں اس کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ اللہ نے مہینہ عید کا دن اس لیے دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی روزے رکھنے کی، تراویح کی، نمازوں کی، تلاوت کی، صدقات و خیرات کی، دعاؤں کی، ذکر و اذکار کی۔ یہ جو ہدایت اللہ نے دی، یہ جو توفیق اللہ نے دی، اس پر اللہ کی تکبیر بلند کی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی پڑھتے ہیں، وہ تکبیر اس موقع پر بھی پڑھنی ہے۔ یہ سنت عام طور پر چھوٹ گئی ہے،
جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر عید کی نماز ختم ہونے تک یہ تکبیر کثرت سے پڑھنا یہ سنت ہے، جو ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں عام طور پر چھوٹی ہوئی ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے اس وقت سے یہ تکبیر شروع کریں، اور خصوصاً عید کے دن صبح میں فجر کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک یہ تکبیر کثرت سے پڑھی جائے۔ گھر کے در و دیوار اس تکبیر کی صدا سے گونج اٹھے، شہر کے راستے اور گلیاں اس تکبیر کی صدا سے گونج اٹھے، اور جہاں نماز عید ادا کی جائے وہاں بھی اللہ کی تکبیر، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اسی لیے عید کی نماز میں ہم 6 تکبیر زائد کہتے ہیں۔ یہ تکبیر اللہ کی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے عید کے دن میں اس سنت کو زندہ کریں۔ جیسے ہی کل چاند نظر آئے مغرب کے بعد سے یہ تکبیر شروع کریں، گھر میں خود تکبیر پڑھیں، بچوں کے پاس پڑھائیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کریں، زبان پر بھی تکبیر کا نعرہ ہو اور دل میں اللہ کی کبریائی ہو، دل میں سے سب بڑوں کی بڑائی کو نکالے، حکومتوں کے خوف کو نکالے، اور ایٹم کے اور ہتھیاروں کے خوف کو نکالے، اور فوج پولیس کے خوف کو دل میں سے نکالے، ہر طرح کے خوف کو دل سے نکالے، یہ کورونا کے خوف کو دل سے نکالے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی سے اپنے دل کو بھرے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں اسی کو سب سے بڑا مانتا ہوں، اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اس کی توحید بیان کی جائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر بجا لائے، یہ تکبیر کرنے کا کام ہے کل رات سے لے کر عید کے دن نماز پڑھنے تک۔ تو عید کے دن یہ خوشی کا دن، اور اس میں سب سے بڑا کام اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اس دن کرنے کا کام یہ ہے، لعلکم تشکرون، اور پھر شکر ادا کرنا، اسی کو وللہ الحمد میں اللہ کا شکر کہ اللہ آپ نے یہ دن دکھایا، خوشی کا دن۔ اور اللہ نے کوئی ایک ترتیب بتائی کہ ایک مدت تک تم نے مجھے راضی کیا تو آج میں تمہیں خوشی کا دن دکھا رہا ہوں، زندگی میں اللہ کو راضی کریں گے تو پھر موت کا دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا۔ تو عید کے دن میں سب سے پہلا کام یہ کہ دل میں بھی خوشی ہو، زبان پر بھی خوشی کے کلمات ہو، چہرے پر بھی خوشی ہو، ہمارے ہر عمل سے خوشی ظاہر ہو۔ عید کے دن کوئی غم اپنے پاس نہ آنے دیں، خواہ کے غموں کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ بہت سے لوگ عید کے دن غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی دنیاوی غم لے کر بیٹھتا ہے کہ اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھے جوتے نہیں ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، اور فلاں تکلیف ہے، اور یہ ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، گھر میں شوہر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے غم لے کر بیٹھتے ہیں۔ اور فلاں رشتہ دار کا انتقال 10 مہینے پہلے ہوا تھا، یہ پہلی عید آئی ان کے مرنے کے بعد، لہذا ہم عید نہیں منا رہے۔ ارے وہ مر کے اللہ کے یہاں چلے گئے، اپنا اجر پا گئے، اب تم کس بنیاد پر خوشی نہیں منا رہے ہو؟ اللہ تو خوشی دینا چاہ رہا ہے، لہذا اس دن میں کسی کا انتقال ہوا ہو رشتہ دار کا تو 3 دن کا غم منا لیا، اب یہ خوشی کا دن اپنی جگہ ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں بہت عجیب لگتی ہے کہ ہم خوشی نہیں منا رہے، کوئی کالے کپڑے پہن کر، کوئی کالی پٹیاں نکال کر احتجاج، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے۔ ہماری خوشی تو دل سے خوشی ہے۔ اس سال بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشی نہیں منائیں گے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجدیں بند ہیں، مسجد بند ہے، اللہ کی رحمت بند نہیں ہے۔ اللہ کرے ہماری مسجدیں بھی کھل جائے اور اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو مسجد کو کھلوائے، لیکن اس کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دل میں بھی خوشی نہ منائیں۔ ہاں، جو کل بھی کہا تھا کہ جو ہمارا اکابرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس سال عید سادگی میں منائی جائے، تو خوشی سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ سادگی میں منانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ خرچے کر کر کے ہم شاپنگ نہ کریں، اور بہت زیادہ خرچے کر کے ہم اپنا مال اس میں نہ اڑائیں، بلکہ وہ مال غریبوں کے لیے قربان کیا جائے، اور اپنے کپڑے بنانے میں، جوتے میں جو پیسے ہر سال خرچ ہوتے تھے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دیے جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، مدارس کا تعاون کیا جائے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے، اس لیے وہ منع کر رہے ہیں۔ باقی دل کی خوشی اس کا کوئی انکار نہیں، اپنے گھر میں خوب خوشی منائے، اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت پر خوشی، دل میں خوشی، دل خوشی سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات دل میں ہوں، اور چہرے پر سارے غم بھول کر آج ہم صرف اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت پر خوشی منائیں۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے یہ سارے غم بھلا دینے والی۔ اور دوسرا کام اللہ کی کبریائی اور اللہ کی تکبیر بلند کرنا، عید کے دن کا یہ پہلا کام ہے۔ پھر عید کے دن
ذرا جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں. عید کی سنت ہے روزانہ کے مقابلے میں جلدی اٹھیں اور اٹھنے کے بعد وضو غسل کر کے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھیں, دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں. اور پھر گھر کے عید کی نماز کیسے ادا کی جائے. اس سال ہر سال تو الحمدللہ ہم عیدگاہ میں جا کر اور بڑی مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کا ایک مجمع ہوتا ہے اور خوشی کا ایک عجیب سما اور ماحول ہوتا ہے, اور اس میں پھر نماز عید ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, وہ عجیب والہانہ منظر ہوتا ہے. یقیناً اس سال ہم اس سے محروم ہیں. لیکن اس سال اب عید کیسے ادا کی جائے, تو جیسا جیسا انتظام ہے, اگر اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم 4 آدمی یعنی امام اور اس کے علاوہ 3 بالغ مرد یا عورت, 4 آدمی ہے تو اس سے عید کی نماز قائم ہو سکتی ہے. الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے مقامی مفتیان کرام کے فتوے کو مانیں. اور عید کی نماز میں 2 رکعت پڑھنی ہے صرف, نہ اس میں تکبیر ہوتی ہے, نہ اذان, یعنی نہ اس میں اقامت ہوتی ہے, نہ اذان ہوتی ہے, بلکہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, اور یہ 2 رکعت واجب ہے. اور ان دونوں رکعت میں 6 زائد تکبیریں ہیں, ہر رکعت میں 3 تکبیر. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم عام نمازوں میں اس طرح کہنا ہے, پھر ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے, اور پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کان تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں اپنے ہاتھ کو باندھ لینا ہے. پھر قرأت سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے, رکوع سجدہ ہوگا, پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے, جیسے معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے. پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اسی طرح تکبیر کہنا ہے, اور ہر مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے. پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. پھر اس کے بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے سجدے کر کے قاعدہ اخیرہ کر کے نماز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد خطبہ پڑھ لیا جائے. مختصر سا خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, کاغذ میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, موبائل فون میں تو اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. خطبہ پڑھ لیا چاہے مختصر ہی ہو, یہ خطبہ سنت ہے. اس کے بعد خاص دعا کی جائے. عید کی نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا موقع ہے, انعام لینے کے لیے ہم آتے ہیں. تو عید کی نماز کے موقع پر دعا کا خاص اہتمام ہو. جو لوگ گھروں میں نماز ادا کریں گے وہ بھی اپنے گھر والے سب لوگوں کو, بچوں کو, بیوی کو, گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کریں اور اللہ سے فیصلے کروائیں. اللہ دینے ہی بیٹھے. چنانچہ فضائل رمضان میں جو آخری روایت ہے, لمبی روایت, اس میں ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی راستوں پر فرشتوں کو بھیجتے ہیں, گلی کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں, اس روئے زمین پر فرشتے اترتے ہیں. عید کا دن بڑا عجیب دن ہے, اور جو لوگ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. وہ ان کے استقبال میں, ان کے ویلکم میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کھڑا رکھتے ہیں. عید کے دن فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا یہ عجیب. اور پھر جب عید کی نماز کے لیے بندے آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں. فرشتوں سے پہلے تو پوچھتے ہیں کہ وہ فرشتوں جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر دے اس کا کیا کام کیا جائے, اس کی اجرت دے دینی چاہیے. نہیں, ہاں اللہ تعالیٰ اس کی اجرت دے دینی چاہیے پوری. اللہ تعالیٰ فرماتے تم گواہ رہو میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, آج وہ مجھ سے دین کے معاملے میں جو مانگیں گے سب دوں گا, اور دنیا کے معاملے میں جو مانگیں گے ان کی مصلحت پر نظر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ تو دینے ہی آج ہم کو بلایا ہے. اس لیے اس موقع پر خاص دعا کا اہتمام ہو. سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے سنائے اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرے. کوئی بوجھ اتارنا نہیں ہے, اللہ سے لینا ہے. دل میں ایک عجیب طرح کی خوشی ہو, اور اس کے بعد پھر دل میں مکمل اطمینان اور یقین ہو کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر دی, اللہ نے ہمیں بھی نوازا. وہ مالک کے در پر مانگنے کے بعد دل میں بدگمانیاں نہ لائے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے. اللہ تو سب کو معاف کرنے والے, جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. جو توبہ کرے, ایمان لے آئے, اچھے اعمال کرے اور پھر ہدایت پر باقی رہے, اللہ فرماتے میں اس کے گناہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا. اطمینان رکھیں. اس سال جو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے ان کے گھر کی عورتوں کو بھی نماز میں شریک ہونا ہے. ویسے عورت کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے,
لیکن گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ بھی شامل ہو جائے، وہ بھی دعا میں شامل ہوگی۔ باقی عورت کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ عید کا دن کیسے گزاریں، وہ عید کو صبح جلدی اٹھیں، خوشی خوشی اپنے گھر کے مردوں کی خدمت کریں، ان کے کپڑے تیار کریں اور ان کے لیے سارا سامان تیار کریں اور ان کی خوشی میں اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے تیار کیے، بچوں کے لیے اچھے کپڑے ہیں، جو بھی گھر میں اپنے کپڑے ہیں، پرانے کپڑوں میں جو اچھا ہو وہ اچھا کپڑا پہنے۔ اگر کسی کے پاس پہلے سے نیا کپڑا موجود ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہنے پہلے سے ہے تو۔ وہ جو منع کر رہے ہیں وہ نئے لینے سے منع کر رہے ہیں، لیکن اگر پہلے سے موجود ہے، پہلے سے لے رکھے تھے یا گھر میں ہے تو وہ پہنے۔ اچھے کپڑے پہننا کوئی منع نہیں ہے، پہنے۔ اور اپنے شوہر کو خوشبو لگائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی۔ خوش ہوں، ان کے سامنے محبت کا اظہار کریں اور ان کی خوشی میں اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ گھر میں کوئی جھمیلے نہ ہو اور گھر میں کوئی رنجش کا ماحول نہ ہو، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ عید کے خوشی کے دن میں شیطان لڑائی کرواتا ہے میاں بیوی۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کو اکھاڑا نہ بنائے، اپنے گھر کو میاں بیوی کے جھگڑے کی جگہ نہ بنائے۔ آج کے دن ایک دوسرے کو معاف کریں، خوشیاں۔ اور پھر کھانے پینے، چونکہ آج کا دن روزہ بھی نہیں ہے اس لیے سحری تو نہیں کرنی، لیکن صبح میں مسنون یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی جائے۔ کھجور ہے تو بہت اچھا، اور وہ بھی طاقت میں 1، 3، 5 جتنی ہو کھجور کھائے صبح میں، اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں۔ اور عید کی نماز سے پہلے اس طرح کی میٹھی چیز کھا لینا یہ مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد گوشت کھانا مسنون ہے، لیکن عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کوئی بھی استعمال کرنا یہ سنت ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کریں۔ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ مرد حضرات اپنے سر پر ٹوپی اور امامہ پہنتے ہو تو امامہ کا تاج اپنے سر پر سجائے اور خوب آن بان شان کے ساتھ اللہ کے دربار میں انعام لینے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر عید کا دن غفلت کی حالت میں نہ گزرے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مہینے بھر کی عبادت سے تھکے آ رہے، گویا کہ عید کے دن بس سب اعمال کی چھٹی، فرائض ہی پڑھ لے تو بہت غنیمت سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ عید کے دن نمازوں کی چھٹی ہو جائے، فجر تو پڑھ لی تھی، ظہر سے چھٹی، نعوذ باللہ۔ شیطان نکلتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ نمازوں کو چھڑواتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا تو اہتمام، فرائض کا تو زندگی بھر انشاءاللہ کرنا ہے، نیت کر لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا رمضان قرآن کی تلاوت ہوئی تھی تو عید کے دن بھی تھوڑی تلاوت کم از کم کر لیں، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی چھوڑ دیا پہلے ہی دن۔ معمول جو چل رہا ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا تلاوت ضرور کرے، تھوڑا سا ذکر بھی کرے، خاص کر کے اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر اپنے رشتہ داروں سے ابھی نہیں جا سکتے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو فون پر بات کر سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے گھر جا کر ملاقات کرتے تھے، فون پر ملاقات کر لیں۔ ویڈیو کال کی سہولتیں مہیا ہیں تو ان سے بات چیت کریں، اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ کسی سے کچھ رنجش ہے تو معافی تلافی کا بھی معاملہ کر لیں۔ تو یہ عید کا دن ہے، اس کو اس طرح گزاریں۔ آن لائن نماز کے چکر میں نہ پڑے، اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھے، یا کہیں اور کسی طرح انتظام ہے قانون کی رعایت میں تو اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشی کا پیغام اپنے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، حقیقی خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی خوب برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جن ملکوں میں آج عید ہے ان کو ہماری طرف سے عید مبارک ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا بھی یاد رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے دن کی مبارک دیتے تھے، ایک دوسرے ساتھی سے ملاقات کرتے تھے تو یہ دعا دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور تمہارے سب کے نیک اعمال کو قبول کرے۔ یہ دعا ایک دوسرے کو دینی چاہیے کہ اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے۔ عربی میں نہ آئے تو کم از کم اردو میں بول لے اور عربی سیکھ لے، تقبل اللہ منا ومنکم، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ دعا ایک دوسرے کو دی جاتی ہے تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پورا مہینہ
بیانات کا سلسلہ چلا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے سنا، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ باتیں مفید ثابت ہوئی ہوں۔ پتہ نہیں دنیا کے کون سے ملک میں کون کون سن رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ سب کو فائدہ پہنچائے، اور آئندہ بھی ان فوائد کو اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اپنے تعلق کو برقرار رکھیں۔ اور آپ سب کا بھی میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان بیانات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ان دین کی باتوں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سننے سنانے والے تو بہت دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے، لیکن زندگی میں جو بات اتر جائے وہی علم نافع ہے، وہی علم نافع ہے۔ ان باتوں کو ہمیشہ یاد نہیں رہتی، دوبارہ بھی سنتے رہیں۔ جب کبھی موقع ملے اہل علم کے بیانات سننے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ آپ کو جس کا بیان اچھا لگتا ہو اس کا بیان سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں مہیا فرمائی ہے۔ یہ بیانات بھی انشاءاللہ یوٹیوب چینل پہ رکھ دیے جائیں گے، بہت سے تو رکھ بھی دیے گئے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے تو وقتاً فوقتاً اس کو سنتے رہیں۔ یہ بیٹری چارج کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے موبائل کی بیٹری اتر جاتی ہے تو چارج کرنا پڑتا ہے، ایسے دل کی بیٹری بھی اتر جاتی ہے۔ تو جب ایمانی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوبارہ عمل کی ترغیب ملتی رہتی ہے۔ تو جو اعمال بہت سارے اللہ کے فضل و توفیق سے بیان ہوئے تو وہ محفوظ بھی ہو گئے الحمدللہ، تو ان کو بار بار سنتے رہیں۔ یوٹیوب پر چینل اسی میرے نام سے بنا ہوا ہے، تو وہاں بھی آپ سرچ کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ آئندہ بھی انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، رمضان کے بعد بھی بیانات کا اور درس وغیرہ کا۔ تو کوئی ایسی مفید بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پر اپلوڈ کی جائے گی، تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا، آپ اس کو سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی ایک پیج بنا ہے اسی میرے نام سے، تو وہاں بھی آپ اس کو جا کے لائک کر سکتے ہیں، تو وہاں بھی انشاءاللہ یہ چیزیں رکھی جائے گی، اور بھی دینی پیغامات اس پر موصول انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو اگر رابطے میں رہیں ایک دوسرے کے تو ہم سب کو ایک دوسرے سے انشاءاللہ مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں کو اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المغيثين، يا سامع دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض،
يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير، دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه فرغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، روزانہ والے فقیر پھر آپ کے در پر آ گئے. پیارے اللہ، دنیا کا آدمی تو فقیر کو روزانہ دیکھ کر ناراض ہوتا ہے، لیکن آپ تو روزانہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے آ جا. پیارے اللہ، ہم آ گئے، آپ نے بلایا اور ہم آ گئے. آپ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو. ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہے. پیارے اللہ، اب آگے کی بات آپ پوری فرما دیجئے. استجب لکم، کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پیارے اللہ، آپ ہی کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا. پیارے اللہ، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ نہ کر سکتے. اور آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے کریم ہیں. آپ نے ہمیں ہماری گندی زبانوں سے اپنے کلام کی تلاوت کی اور اپنا مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. پیارے اللہ، آپ نے ہماری ان زبانوں سے دین کی باتیں کہنے کی اور کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائی. مولا،
آپ کے کلام کا تذکرہ ہوا، آپ کے حبیب کے کلام کا تذکرہ ہوا۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے ہی بندے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ ہی کو اپنا رب مانتے، آپ ہی کو اپنا سب مانتے، اے اللہ آپ کے نبی کو آپ کا رسول مانتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں آپ نے جتنی باتیں بیان فرمائی اللہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، آپ گواہ رہیے، ہماری گواہی کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے سوا کسی کے ہم عبادت نہیں کرتے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، ہم سب کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے، اساتذہ و مشائخ کے، محبین، متعلقین، محسنین، بیوی بچوں کے، بھائی بہنوں کے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، آج کی رات بڑی خاص رات ہوا کرتی ہے، رمضان کی آخری رات میں اللہ آپ بہت سارے ہزاروں ہی لاکھوں کروڑوں بندوں کو آپ جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارا نام بھی ان میں شامل فرما دیجیے، ہمیں بھی جہنم سے ہمیشہ کے لیے برات عطا فرما دیجیے۔ اللہ جنت میں دخول اولین کا فیصلہ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، یہ مہینہ یقیناً ہماری بہت غفلتوں کے ساتھ گزرا، جیسی اس کی قدردانی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکی، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئے، جیسی تراویح اور نمازیں اور تلاوت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی۔ مولا بڑی کوتاہیوں والی عبادتیں ہیں، لیکن مولا آپ کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ پیارے اللہ، ہم کمزور، ہمارے اعمال کمزور، اللہ ہم کمزور، ہمارے اعمال بھی کمزور، ہم ناقص اور ہمارے اعمال بھی ناقص۔ اللہ آپ تو انتہائی کامل و اکمل، آپ کی شان نشان اعمال کہاں کر سکتے ہیں۔ پیارے اللہ، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارا حال اس چھوٹی بچی جیسا ہے جو اپنے ابو کے لیے روٹی بناتی ہے، اللہ ٹیڑھی میڑھی روٹی بنا کر اپنے ابو کے پاس لے جاتی ہے، باپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے بیٹی کے جذبے پر اور پھر اس کو انعام دے دیتا ہے، وہ روٹی کھانے کے قابل تو نہیں ہوتی۔ مولا ہمارا اعمال بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ مولا کوشش کی ہے، مولا اس کوشش کی لاج رکھ لیجیے، آپ شکور ہیں نا مولا، قدردان ہے نا۔ اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی اعمال کی قدردانی کر لی، اگر آپ نے ریجیکٹ کر دیا مولا ہمارے حوصلے ٹوٹ جائے گے۔ اللہ کس کے پاس یہ اعمال لے کر جائے، آپ کے پاس ہی تو لے کر آئے ہیں۔ پیارے اللہ قبول فرما دیجیے، حسن قبول عطا فرما دیجیے۔ اللہ خوش ہو جائیے، راضی ہو جائیے، ہمیں خوش فرما دیجیے۔ اللہ مغفرت کا پروانہ دے دیجیے، اے اللہ رحمت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا دائمی عطا فرما دیجیے، ایسی رضامندی جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ایسی محبت جس کے بعد مخلوق کی ناجائز محبت دل میں نہ آنے پائے۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے مولا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، سحر سے، آسیب سے، بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ ہمارے باطن کو بھی اللہ محفوظ فرما، ہر طرح کے گناہوں سے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے نیک بندوں کے ساتھ تعلق عطا فرما، اللہ ان کے دامن کو پکڑ کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے اچھے بندوں کے ساتھ ملا دیجیے، اللہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے، اللہ ایسے بندوں کا ساتھ عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ مہینہ ختم ہو رہا ہے، ایک طرف دل غمگین ہے لیکن دوسری طرف خوشی بھی ہے کہ آپ نے یہ مہینے میں جو کچھ اعمال کی توفیق دی اس پر آپ بہت کچھ نوازیں گے۔ اے اللہ ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جو بھی کچھ سوچے وہ سب محدود ہیں اور آپ کی رحمت لامحدود ہے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اے اللہ ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرما، اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت بھی خیر عطا فرما۔ پیارے اللہ دنیا آخرت کی خیر سے ہمارے دامن کو بھر دیجیے۔ پیارے اللہ
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے جتنے افراد آپ کی رحمت میں پہنچ گئے ان سب کو کامل ترین مغفرت عطا فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہمارے متعلقین میں سے اللہ، ہمارے اساتذہ و مشائخ میں سے، اور اے اللہ امت کے محسنین میں سے، صحابہ تابعین اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے مراتب کو اپنی شان کے مطابق بلند و بالا فرما، سب کو اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اس رمضان میں ہم نے جو نیک اعمال کیے اللہ ان سب کا ثواب تیرے تمام بندوں جو دنیا سے جا چکے اور جو زندہ ہے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو پہنچا دیجیے، اے اللہ پہنچا دیجیے۔ پیارے اللہ سب کو حصہ عطا فرما، اور تیرے نیک بندوں کی نیکیوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیرے کرنے والے بندوں نے تو کیا 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 ہوگا، تیرے معرفت والے بندوں نے تو اس سے کیا کیا مانگا ہوگا۔ اللہ ان سب میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجیے، اللہ حصہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ بیانات کا جو سلسلہ آپ کی توفیق سے ہوا اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ میں اعتراف کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکا، جس درجے کا اخلاص آپ کو مطلوب ہے اللہ ویسا اخلاص نہیں تھا، لیکن مولا آپ کے سوا کون دے سکتا ہے، ایسا اخلاص دے دیجیے مولا، الہیت دے دیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ جی قبول فرما لیجیے، حسن قبول عطا فرما دیجیے، اللہ اس کی خیر کو جاری ساری فرما دیجیے، ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ تیرے جن بندوں نے ان کاموں میں مدد کی پیارے اللہ ان سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، ان سب کو اس میں سے حصہ عطا فرما، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمیں مفتاح الخیر بنا دیجیے، مغلاق للشر بنا دیجیے۔ پیارے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، جان مال عزت آبرو میں، آل و اولاد میں، گھر بار میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، بے برکتی سے محفوظ فرما، اللہ بے برکتی سے محفوظ فرما۔ ہمارے والدین کو اور اساتذہ و مشائخ کو اللہ اپنی شان شان وہ بہترین بدلہ عطا فرما جو ایک ماں باپ کو اس کے اولاد کی طرف سے، اور استاد کو اس کے شاگرد کی طرف سے، اور شیخ کو اس کے مرید کی طرف سے آپ دیا کرتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ اللہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے پیچھے جو تکلیفیں اٹھائی اللہ ان کو اس کے بدلے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سرور اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ اللہ پوری امت کے مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت کی مظلومیت پر رحم فرما۔ تیرے حبیب کی امت ہر جگہ ماری اور پیٹی جا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے مولا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت کا شیرازہ بہت بری طرح بکھر چکا ہے۔ اللہ تیرے سے بندوں کو کھڑا کر دیجئے جو امت کو دوبارہ مجتمع کرے، دوبارہ امت کو عزت دلائے، دوبارہ امت کو قوت دلائے۔ اللہ ایسے بندے کھڑے فرما دیجئے، اللہ ایسے بندے کھڑے فرما دیجئے۔ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنا۔ اے اللہ باطل کا ساتھ دینے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایمان پر استقامت اور پختگی عطا فرما، اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اللہ باطل کو ذلیل و شرمسار فرما، اللہ اور حق کا بول بالا اور غلبہ عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جب کبھی تیرے نیک بندے حضرت مہدی دنیا میں ظاہر ہوں ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ لگتا یہ ہے اور تیرے نیک بندے بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، باطل کا ساتھ دیں گے۔ اللہ ایسے محروموں میں اور بدقسمتوں میں ہمیں شامل نہ فرما، ہر وقت حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ، جرأت اور ہمت عطا فرما، بزدلی سے نجات عطا فرما، اللہ بخیلی سے نجات عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ پیارے اللہ ان ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے، ہمیں کسی کا محتاج اور کسی کا دست نگر نہ بنا۔ اللہ کسی کے ساتھ امید وابستہ کرنے اور لالچ رکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری امیدیں صرف آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوں، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جس وقت جس نعمت کی ضرورت ہو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ رکے ہوئے کاموں کو پورا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو جس اعتبار سے بیمار ہیں اس کی بیماری میں مکمل شفا عطا فرما دیجیے۔ ہسپتال کے بچھونوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بری دواؤں سے ہماری حفاظت فرما، جسم میں نقصان پیدا کرنے والی دواؤں سے ہماری حفاظت فرما، ایسے ظالم ڈاکٹروں سے ہمیں محفوظ فرما۔ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ
جو مال ہمارا دوا پر لگنے والا ہو آپ کے راستے میں لگ جائے، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں جس کسی کو لگ چکی ہے عافیت کے ساتھ اس سے نجات عطا فرما دیجیے، اللہ نجات عطا فرما دیجیے۔ تو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، مسلمانوں کو اس اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے بندے ایسے ہیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کا روزگار چھوٹ گیا، نوکری سے نکال دیے گئے، پیارے اللہ اب کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ پیارے اللہ اپنا فضل فرما کر اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ بہت سے مسلمان خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، پیارے اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، دنیا سے فساد کو ختم فرما، خیر کو عام فرما۔ پیارے اللہ خیر کو عام فرما، جو نیکی کے کام رک گئے ہیں دوبارہ جاری و ساری فرما دیجئے، مساجد کے دروازے کھلوا دیجئے۔ اے اللہ مساجد کے دروازے کھلوا دیجئے، اللہ ہمیں اس کے لیے صحیح معنی میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ قانونی اعتبار سے جو کارروائی ہو سکتی ہو وہ کرنے کی ہم سب کو اور ہمارے قائدین کو توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ جہاں آپ اپنے نیک بندوں کو نوازیں گے اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نواز دیجیے گا اور اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ پیارے اللہ آج کی رات میں اور کل کے دن میں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جن کے یہاں عید ہو چکی اللہ ان کو عید مبارک فرما۔ پیارے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما، بہترین انعام عطا فرما۔ اللہ جس کسی بندے نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہو اللہ انہیں بھی نواز دے، جو کچھ نہیں کر سکے اللہ انہیں بھی نواز دے۔ کتنے مسلمان بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس رمضان جیسے مہینے میں بھی سچے دل سے توبہ نہیں کی، مولا ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجیے اللہ ان کو بھی معاف کر دیجیے۔ تیرے حبیب کا کوئی امتی جو ایمان کی حالت میں ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری زندگی کو پہلے سے بہت بہتر بنا، ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا، آنے والی گھڑی کو گزری ہوئی گھڑی سے بہتر بنا۔ پیارے اللہ جن جن تیرے بندوں نے اور بندیوں نے اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ان باتوں کو سنا اللہ اپنی شائن شان بدلہ عطا فرما، ان کی دامن مراد کو بھر دے اللہ، ان کی دامن مراد کو بھر دے اللہ، ان میں حسن ظن رکھا، اچھا گمان رکھا، ہمیں ان کے گمان سے اچھا بنا۔ پیارے اللہ ہمیں ان کے گمان سے اچھا بنا، حقیقت حال تو آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جن بندوں اور بندیوں نے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچایا پیارے اللہ ان کو بھی اپنی شان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ ہمارے معین و مددگار بنے اور عزت کا جاریہ بنانے میں اللہ انہوں نے مدد کی، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جو ان بیانات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پیارے اللہ ان کو اپنی شان بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہر تکلیف سے ان کو محفوظ فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جنہوں نے ہم سے محبت کی تو ان سے محبت فرما، اللہ جنہوں نے ہمیں دیا تو ان کو عطا فرما، جنہوں نے ہماری مدد کی تو ان کی مدد فرما، اللہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی اللہ تو ان سب کے کاموں کو آسان فرما، اللہ ان سب کے کاموں کو آسان فرما۔ پوری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت تیرے نیک بندوں نے تجھ سے بہت سی خیر کی دعائیں مانگی ہے، بہت سے شرور سے پناہ چاہی ہے، اللہ ہمیں بھی ان تمام خیر میں سے حصہ عطا فرما، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما، اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کے مرحلے کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوالوں کو آسان فرما۔ پیارے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اللہ محشر میں اللہ عرش کا سایہ عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ پیارے اللہ میزان اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے اور جنت میں دخول اولین عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ پیارے اللہ پورے رمضان میں جو دعائیں کی وہ بھی قبول فرما، اس سے پہلے جو کی وہ بھی قبول فرما، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔